الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم کو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی جو میں نے قرآن کی آخری آیت تلاوت کی وہ پوری ہی ایک قرآن کی صورت ہے جسے سورۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی میں اللہ وحدہ لا شریک نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے اور میں نے جو حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بھی لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اس خطبہ جمعہ میں باذن اللہ تعالی ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین. اللہ وحدہ لا شریک کا ہمارے اوپر یہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس مہینے میں اس 2020 میں تراویح پڑھنے اور
قرآن کو پڑھنے کی خصوصی توفیق دی ہے، جس کو اگر ہم کوشش کریں اور اس کا فائدہ ہم اٹھائیں تو ہم باذن اللہ تعالی کافی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، قرآن کریم سے بھی، کیونکہ اکثر و بیشتر اس سال رمضان المبارک میں لوگ اپنے گھر پر ہیں، اور یہ عبادت کے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے کہ ہم اپنے گھر پر رہ کر اچھی طرح سے، اگر زیادہ وقت دیں تو اچھی طرح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ خصوصی طور پر اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں، اور قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک سورت ہی نازل فرما دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا اس کا مفہوم سماعت فرمائیں، اور حدیث کا مفہوم سماعت فرمائیں، باقی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، اس لیے اس میں سنگولر پرسن استعمال کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تو کیا جانے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو کیا جانے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر ہم عام زبان میں کہیں تو یہ ہوگا کہ بھئی اور تم کیا جانو، یعنی سب لوگ یہ کیا جانے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر پھر اللہ وحدہ لا شریک خود ہی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے اس کی ایک رات کی عبادت، اس کی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، افضلیت ایک فکس افضلیت بتائی، کہا کہ 10 اس کی وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے محدثین کا، الگ الگ بتایا کہ 1000 مہینے کون سے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ 1000 مہینے جو ہیں وہ ہیں کہ جس میں جو خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں جن کا اجر زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں جوڑے جائیں گے، جیسے کہا کہ جمعہ سے جمعہ کا جو ہے اگر کوئی ایک جمعہ پڑھتا ہے تو دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سابقہ گناہ، تو ایسے وقت کو بھی کاؤنٹ کر کے بتایا گیا کہ اس میں اگر کسی چیز میں زیادہ عبادت ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی اس میں، بلکہ عام جو ہے 1000 مہینے۔ اور کسی نے یہ کہا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ یہ 1000 مہینے وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے بتائے گئے۔ بہت ساری حدیثیں بھی ہیں اس پر کہ کسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کچھ عابد تھے بنی اسرائیل میں، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی عبادتیں کی کہ بہت زیادہ عبادتیں کی انہوں نے، تو لوگوں کو تعجب ہوا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیت یہ اتاری کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت اتاری تاکہ لوگ جو تعجب کر رہے تھے وہ سمجھیں کہ اس میں اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں بھی جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے، سورت نازل ہو چکی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شعبان کے مہینے میں،
کہتے ہیں کہ جو شب برات جو انہوں نے ایک بنائی ہے نعوذ باللہ اپنی گھر کٹو، جس کا کہ دین میں کوئی اس کا نام نہیں ہے، شب برات بنائی، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لیلۃ القدر اس مہینے میں شعبان میں کہتے ہیں، حالانکہ قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ کیسے انکار کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم